اب یہ آخری بحث ہو رہی ہے. 3 اقسام آپ کو بیان کیے گئے: مشہور، متواتر اور عزیز. عزیز کے بارے میں جو محدثین ائمہ لغت جرح و تعدیل کی جو ائمہ تھے ان کی جو اقوال تھے وہ بھی بیان ہو گئے. اب آخری قسم کیا ہے؟ غریب، جس کو کیا دوسرا نام کیا ہے؟ مفرد. یہ ذہن میں رکھ کے، مفرد بھی ہے اور کیا ہے بولو؟ غریب بھی ہے. سمجھ گئے؟ تو واہ ہوا میں تفرد بروایت شخص واحد فی ای موضع وقع تفرد بھی من السند. کہتے ہیں غریب وہ روایت ہوتا ہے جو کوئی ایک اس میں سے کوئی راوی کسی سے جگہ سند میں ایک آ جائے، لیکن یاد رکھ کے بھی اس کی وضاحت آگے آ جائے گی. تفرد صحابی مضر نہیں، یہ ذہن میں رکھے. بظاہر تو آئیے موزین کہا جا رہا ہے نا، آئیے موزین تو لفظ عام ہے، سب جگہ کو شامل ہے، لیکن تفرد صحابی کے بعد کی بات کی جائے گی. اور بہت سارے ہمارے جیسے تو کیا بہت سارے جمگٹوں سے ایک صحابی کا مقام الگ ہے. کیا بولو؟ صحابی کا مقام الگ ہے. تو صحابہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کئی بارات لکھی ہے کہ صحابی کا تفرد کوئی مضر نہیں ہے. اکثر سارے یہ کہتے ہیں تفرد سے مراد ما بعد صحابی ہے. کیا بولو؟ تو اسی وجہ سے علامہ سعد قسم غریب المطلق اور غریب النسبی، اس بنا پر ہم اس کو جو ہے نا تقسیم کر لیں گے، مفرد کو بھی غریب کو بھی 2 قسموں کی طرف. سن لو، ایک کو کہلاتا ہے غریب مطلق یا مفرد مطلق، اور دوسرے کو کہلاتا ہے نسبی. نسبت سے ہے، کسی خاص فرد کی وجہ سے ہوتا ہے. کیا بولو؟ اس وجہ سے اس فرد کی طرف غریب کو منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں فرد نسبی ہے. کیا بولو؟ تو گویا کہ غریب کی پھر 2 قسمیں ہو گئی. کون سے؟ مطلق اور نسبی. وجہ حسر وكلها الى الاقسام الاربع المذكوره سے والاول هو المتواتر يقال لكل واحد من خبر واحد احاد. سمجھ گئے؟ یہ اصطلاح ہے بڑا زبردست، ذہن میں بیٹھا ہو. کہتے ہیں کہ ایک قسم کو چھوڑو جو متواتر ہے، کیا بولو؟ باقی تینوں پر خبر واحد کا اطلاق ہوتا ہے. کیا اطلاق ہوتا ہے؟ وَيُقَالُ لِكُلٍّ، سب کو خبر واحد کہا جاتا ہے. یعنی خبر کا اطلاق کس کو کیا جاتا ہے، لیکن متواتر کو نہیں کہو گے. کس کو بولو؟ وہ متواتر ہی ہوتا ہے. کیا تواتر کے ساتھ اس کو سمجھے؟ کیا ہے آگے؟ والرابع الغریب. کیا ہے آگے؟ وَيُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ خبر واحد، اور ہر ایک کو کیا کہتے ہیں؟ خبریں. وخبر واحد فی اللغت ما یروی شخص واحد. خبر واحد کا لغوی معنی تو وہ ہوتا ہے جو ایک شخص نقل کرے، لیکن محدثین کے اصطلاح میں جب اس میں شروط متواتر جمع نہ ہو، آ گئی بات، شروط متواتر جمع ہو گئی تو کیا بنا؟ متواتر. نہیں بنا تو کیا ہوا؟ ہاں، تو آپ یوں کہیں گے کہ خبر واحد ایک بھی اعتبار لغت ہے اور ایک بھی اعتبار، اور جو میں روز روز کہتا ہوں کہ اصطلاح جب تک معلوم نہیں ہے علم نہیں چلتا ہے، تو یہاں لغوی معنی معتبر نہیں ہے. لغوی لحاظ سے تو پھر صرف ایک کو شامل ہوگا، لیکن اصطلاحی معنی میں کس کو شامل ہے؟ ہاں بولو. مذکر کس سے کہیں گے؟ مؤنث نہ ہو، کیا نہ ہو. کڑوا کسے کہیں گے؟ ہاں میٹھا نہ ہو. الف النقیز ثبوت نقیز ہوتا ہے. تو کہتے ہیں بھئی خبر واحد آحاد کسے کہتے ہیں؟ ما لا یجتمع فیہ شروط متواتر. کیا نہ ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شروط کی متواتر تو مشہور میں بھی نہیں ہے، تو عزیز میں بھی نہیں ہے، وہ بھی کیا ہو گئے؟ خبر واحد ہو گئی. یہی آپ کو بتایا گیا کہ دیکھیں ان کی اصطلاح میں خبر واحد کا اطلاق تینوں اقسام پر ہوتا ہے، ایک پر نہیں ہوتا. سمجھ گئے؟ وہ تو منطق میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا. جیسا علم ایک بمعنی خاص ہے، ایک بمعنی عام ہے، جیسا تصور ایک بمعنی خاص ہے اور ایک بمعنی عام ہے.
خاص معنی اس کا تصدیق کا مقابل اور عام معنی علم کا مراد ہے. بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو عام معنی بھی استعمال ہوتے ہیں اور کس میں بھی خاص معنی بھی. تو سیاق و سباق کے لحاظ سے قرینے کے لحاظ سے پھر تعین کرو گے کہ ہاں کون سا معنی مراد ہے. نہیں سمجھ گئے؟ ہاں چلو. وفیہا علاج، اس میں پھر اور قسمیں بنتی جاتی ہے. ایک قسم اس کا مقبول ہے. کیا بولو؟ وہو ما یجب الامر بہ عند الجمہور، جمہور کے نزدیک مقبول اس کو کہتے ہیں جس پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے. مقبول کسے کہیں گے؟ جس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے. اور ایک قسم اس میں مردود بھی ہوتا ہے. وهو الذي لم يرجع صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بحال البحث بانواع. دیکھو مقبول اور مردود دو اہم قسمیں ہو گئی. مقبول وہ ہوتا ہے جس پر عمل لازم ہے، تمام شرائط قبولیت موجود ہے. مردود وہ ہوتا ہے جس میں شرائط موجود نہیں ہے، اگرچہ کسی خاص پر تنابی نہیں ہے، لیکن چونکہ شرائط پوری نہیں ہے تو استدلال موقوف ہوگا. کیا ہوگا؟ اس سے استدلال کرنا، حجت میں لانا کیا ہوگا؟ موقوف ہوگا. نہیں سمجھ گئے؟ کیا موقوف ہوگا؟ تو جب موقوف ہو گیا گویا کہ مردود ہوا. گویا کہ کیا وہ بولو؟ ہاں، ایک طالب علم ہے کسی کام کا نہیں ہے تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. کیا؟ جیسے کریم اللہ تو کام کا آدمی ہے. تو شرائط پورا نہیں ہے تو ہمارے کام کے نہیں ہے، استدلال میں نہیں لا سکتے. کل پرسوں میں آپ کو بتا رہا تھا، کوئی آپ سے پوچھ بھائی یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تم اس کو بولو موضوعات کبیر. کیا بولو؟ موضوعات کے. تو وہ بولے گا پریشان ہو گئے، موضوعات کبیر کیا چیز ہے؟ تو بولے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر بات کیوں کر رہے ہو؟ پہلے تو پتہ کرو. کیا کرو؟ اب اگر میں کوئی اور کتاب آپ کو بتاؤں گا تو اس کا بھی آپ کو پتہ نہیں ہوگا، نہ مذہب کتاب کا پتہ ہے نہ مذہب کا پتہ ہے، تو پوچھتی کیوں؟ نہیں سمجھے نا؟ تو جب یہ چیز میں شرائط ہی نہیں ہے تو ہمارے کام کا نہیں. تو آپ گویا کہ وہ کیا ہو گیا؟ ہمارے کام کا استدلال سے رد کیا گیا تو مردود ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تو خبر روایت کی کتنے قسمیں ہو گئی؟ مقبول اور دوسرا مردود. دیکھو چھوٹی چھوٹی بات ہے لیکن یہ زبان یاد کرنا پڑتا ہے. دوسرا وہو المتواتر، متواتر پہ استدلال پورا ہوتا ہے تو اس میں توقف نہیں ہوتا ہے. فکلھا مقبول، متواتر سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ مقبول ہوتے ہیں. دیکھو اس میں شرائط پورا نہیں ہے تو آپ توقف کرو گے. کیا کرو گے؟ اور توقف کی وجہ سے استدلال سے کیا ہو گیا؟ رد کیا گیا. کیا کیا گیا؟ لہذا نام کیا رکھا گیا؟ باخلاف اول قسم جو متواتر ہے وہ سارے کے سارے اقسام کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے؟ مقبول ہوتا ہے. لہذا اس استدلال جائز ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. لفاظ القطع بصدق مخبری، اس لیے کہ تواتر میں قطعیت ہوتی ہے، فائدہ لازمی ہوتا ہے، اس لیے کہ مخبر اس کا سچا ہے. کیا بولو؟ بخلاف من الحاد ہو گئے. لیکن انما جو العمل بالمقبول منہا، مگر ان میں سے مقبول پر عمل اس لیے واجب ہے تاکہ اس میں صفت قبول پایا جاتا ہے اور وہ صدق ناقل کہ جس نے نقل کیا ہے وہ سچا ہے. کیا بولو؟ یا رد اس میں ہوتا ہے اور اس کی نقل اولا. گویا کہ بعض اوقات مزید تشریح ہو گئی کہ بعض اوقات ناقل کی صفت پر یقین ہوتا ہے تو بالاتفاق مقبول ہے، اور بعض اوقات صفت کذب کی تصدیق یقینی ہوتی ہے تو وہ کیا ہے؟ مردود ہے. اور بعض اوقات نہ یہ ہے نہ وہ ہے تو توقف ہے، وہ مردود میں چلا جائے گا. تین اصطلاحات ہو گئے نا، احتمالات تین ہو گئے. کیا ہو گئے؟ دو میں کس میں جائے گا؟
مرد میں اور ایک میں مقبول میں. اس لیے گویا کہ وہ حج اثر ایسا آیا ہوا کہ جب بھی کسی راوی کے متعلق ہم تفتیش کریں گے، تحقیق کریں گے، تو یا اس کے صدق قطعی اور یقینی طور پر سامنے آتا ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے اس کا کذب. یہ بات تو دونوں باتیں واضح ہیں، لیکن کبھی کبھار معاملہ خفی رہتا ہے. ہاں وہ جو بجلی گھر مولانا اللہ ان کی مغفرت نصیب فرمائے، دنیا میں نہیں ہے، زبردست مقرر تھے نا. وہ کہتے تھے کہ میرے پاس ایک بندہ آیا اور مجھے کہنے لگے کہ بھائی ایک بچہ پیدا ہو گیا، اب نام بتاؤ کہ میں اس کا کیا نام رکھوں. میں سوچتا جب آپ کا بچہ ہوگا کیسا ہوگا تو میں یہ تعین نہیں کر سکتا. تو میں نے ان کو جنیجو رکھ دو. کیا رکھو؟ جو ایک طرف بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے ہو کہ شریف آدمی ہے، کہ کیسے ایک طرف بھی یقین نہیں ہو سکتا ہے. ہاں یا بچہ ہو جائے پتہ نہ چلے کہ پھل بچی ہے کہ بچہ ہے، تو خلصہ مشکل رکھ دو. اور کیا کرو گے؟ کیا رکھو؟ مشکل. تو بعض اوقات راوی کے متعلق قطعی طور پر صدق لازم ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کا لازم ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو لہٰذا وہاں. لیکن چونکہ عمل کے وجوب کے لیے صدق بھی یقینی صدق لازمی ہے، لہذا اس کو توقف میں رکھا. حل ہو گیا. تو یہ مختلف تشریحات ہیں. خبر واحد بے اعتبار عمل یا وہ مقبول ہوگا یا کیا ہوگا، مردود ہوگا، یا اس میں توقف ہوگا. کیا ہوگا؟ اور پہلا قسم کیا بتایا؟ مقبول ہی ہے، دوسرا مردود ہی ہے، تیسرے میں اور توقف بھی عملاً پھر کدھر بھی جائے گا. جی یہ سب جگہ ایسا نہیں ہوتا ہے. میں نے بتایا چھوٹی چھوٹی بات سے ہوتی ہے. علماء محدثین موصولین نے ان کو کیا کر دیے، 60 مختصر اصطلاحات قائم کیے ہیں، اور زبان یاد کرنے سے، ذہن میں رکھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے ضروری. فَلْيَأَوَّلُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُ الْخَبَرِ لِثُبُوتِ الصِّدْقِ نَاقِلٍ وَيُؤْخَذُ بِهِ. سمجھ گئے؟ تو پہلا قسم جس میں کیا یقین ہے، بولو پہلا کون سا قسم تھا؟ جس میں ناقل کی خبریت پر، صدق پر یقین ہو. ہاں کیا ہو؟ اس کی صدق پر. تو ناقل پر یقین تو اس پر عمل کیا جائے گا. فیؤخذ بہ کا معنی عمل کیا ہوگا، لازمی ہے. والثانی یغلب علی الظن، یہ ثبوت الکذب نقل ناقل والا دوسرا قسم. کیا؟ کون سی؟ کذب یقینی ہے. لثبوت کذب ناقلی فیطرح. ہاں لوگ بھی مانے اس کو پھینکا جائے گا یعنی اس کو چھوڑ دیا جائے گا. تیسرا جو بین بین ہے، کیا کہا تھا میں نے؟ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ہاں نہ پورا طالب علم ہے اور نہ پورا جو ہے نا کیا ہے، ہاں امی ہے. آج کل طلباء بین بین والے ہیں. نہ ہم اس کو قطعی طور پر طالب علم کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے کام کے طالب علم کے نہیں ہے، ان کا عمل طالب علموں کا نہیں ہے، اس کا محنت طالب علم کا نہیں ہے. اور نہ اس کو عام آدمی کہہ سکتے، اس لیے کہ ہمارے کلاسوں میں بیٹھتے ہیں، مدرسوں میں آتے ہیں، سارا دن سامنے ہوتے ہیں، تو ہم اس کو عام امید تو نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن کیا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، مولوی بھی نہیں کہہ سکتے، طالب علم بھی نہیں کہہ سکتے. تو پھر قرائن کو دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے بولو؟ تھوڑا لمبا کر رہا ہے. وَإِن وَجِدَتْ قَرِينَةٌ، اگر کوئی ایسا قرینہ موجود ہوا جو اس کو کسی ایک قسم میں سے ملحق کیا جائے گا تو لاحق کیا جائے گا. التحقا کیا کیا جائے گا بولو؟ وَإِلَّا اگر نہیں ہے تو اندھیرے میں نہ جاؤ. ہاں دلیل کے ساتھ جاؤ. کیا علم ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، ایسا نہیں اللہ کے ذات پہ بھروسہ کر کے نہ، ایسا نہ جاؤ. ہاں
ہاں اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، لیکن اللہ نے آپ کو علم بھی دیا ہے، آپ کو عقل بھی دیا ہے. ہاں جی، جب شیروں کی جنگل میں جاؤ گے، ہاں تو پھر صحیح سلامت نہیں آئیں گے. کیا نہیں آئیں گے؟ ہاں. پچھلے دنوں اخبار میں ایک واقعہ آیا تھا، ہفتہ دو ہو گئے، زیادہ نہیں ہے، مہینہ ہو گیا ہوگا. یہ امریکہ کی ریاست میں کوئی ایک جنگل ہے، یا کینیڈا میں کوئی ہے، کسی جگہ ایک جنگل ہے جو وہاں نئی جھیل جیسا ہے، جس میں وہ مشہور ہے. کیا ہے وہ جو لوگوں کو پاڑتے ہیں؟ مگرمچھ. کیا بولو؟ وہ پانی جھیل میں ہوتا ہے، پانی میں ہوتا ہے جہاں ہے. تو وہ یہ عیسائیوں کا جو کیا ہوتا ہے، خوب. تو انہوں نے کئی مریدوں کے سامنے کہا میں اب اس جھیل میں جاؤں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو کہیں کیا ہوگا، تو جا کے سب غبی ساتھ جا رہے ہیں. کیا مرید بھی جا رہے ہیں، وہ جھیل در پانی میں جا رہے ہیں، سمجھ گئے نا. تو جیسے وہ دریا میں جیسے کیا، جیسے اندر گیا ہے تو اس نے ان کو حملہ کر کے وہ کپڑے باہر پہن گئی، باقی گیا. سمجھ گئے؟ تو بھائی کس نے آپ کو کہا تھا کہ آپ شیر کے منہ میں چلے جاؤ؟ یہ دین نہیں ہے. کیا کس نے کہا کہ آپ کو سانپ کو ہاتھ سے پکڑے؟ اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں. توکل کا معنی سمجھو، سمجھ گئے؟ علم کے بغیر کوئی معنی آپ نہیں سمجھ سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ گھوڑے کو باندھو، اونٹنی کو باندھ لو، باندھنے کے بعد اللہ کے ذات پہ بھروسہ کرو کہ محفوظ ہوگا. سمجھ گئے؟ اگر ایسے آپ چھوڑو گے، ہاں کسی اونٹ کی بکری کے بارے میں حضور سے پوچھے گیا کہ بکری اگر باہر میرے تو لقطہ ہو سکتا ہے یا نہیں، تو کہہ رہے بکری اگر آپ حفاظت میں نہیں لوگے تو یہ آپ کا ہوگا یا آپ کے بھائی کا ہوگا جو جس سے غائب ہے اور آپ کے ہاتھ میں بھی موجود ہے. حفاظت نہیں کرو گے، یہ آپ کا ہوگا یا آپ کے بھائی کا ہوگا، یا پھر اس کو بھیڑیا لے جائے گا. کیا لے جائے گا؟ بھیڑیا لے جائے گا. ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہا اللہ کے ذات پہ بھروسہ کر کے چھوڑ دو، یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ باندھ لو، حفاظت کرو. اسباب حفاظت ضروری ہے، اس کے بغیر یہ توکل نہیں ہے کہ آپ بغیر اسباب کے آنکھیں بند کر کے دریا میں چھلانگ لگاتے ہو. کیا دریا میں چھلانگ لگاتے ہو، یا جنگل میں جاتے ہو، یا سانپوں کے ساتھ کھیلتے ہو؟ کیا سانپوں کے ساتھ کھیلتے ہیں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. جو چیز مؤثر ہے وہ مؤثر ہے. آگ جلانے والی چیز ہے، درندہ کاٹنے والی چیز ہے. ہاں باتیں سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ تو یہاں آپ کو وہ بتایا گیا، آپ قرائن کو دیکھیں. اگر اس میں قرائن صدق آئے تو آپ صدق کی طرف لے جاؤ، اگر نہیں آئے تو توقف کرو جب تک کوئی معاملہ واضح نہ ہو. کیا کرو؟ فیضا توقف عن العمل بھی سارا کل مردود. جب آپ عمل سے، ابھی وہ میں نے کہا آخر میں کس کی طرف جائے گی؟ مردود کی طرف جائے گی نا. تو کہہ رہے جب آپ نے عمل سے توقف کیا تو گویا کیا ہوا؟ لا ثبوتی سے مجرد، آپ نے اس کو جو مردود کی طرح ہوا. میں نے کہا گویا کہ، میں نے لفظ کیا بولا تھا؟ گویا کہ. کہتے یہاں سے وہ رد ہمارے سامنے نہیں آیا ہے لیکن ہم ہمارے عمل کرنے سے رک گئے ہیں، تو گویا رد کے معنی میں ہوا. بلکہ علم توجب القبول، بلکہ ہم نے اس لیے اس کو رد کے معنی میں لیا کہ ہمارے پاس اس پر عمل کرنے کے لیے قبولیت کے صفات نہیں پائے گئے ہیں. کیا جب صفات پائی جائیں گی تو قبول کیا، لیکن وہ نہیں پائے گئے تو ہم نے توقف کیا. جب عمل نہیں کیا تو گیا کیا ہوا؟ کل مردود ہوا. اب سمجھ گئے؟ بس یہ بات ہو رہا ہے، یہ یاد ہو جائے گا. آج تو بڑا آسان ہے لیکن اس کو یاد کرو، اصطلاحات یاد کرو. کیا بولو؟ ہاں، اصطلاحات کا مطلب یہ ہے
کیا آپ کے ذہن میں یہ اچھی طرح یاد ہو کہ بھئی عزیز کسے کہتے ہیں، خبر واحد کسے کہتے ہیں؟ بعض اوقات خاص قسم مراد ہوتا ہے جو غریب ہے، اور بعض ایک خبر واحد بمعنی عام ہے، وہ ایسا معنی ہے کہ سوائے تواتر کے تینوں قسم پر اطلاق کیا جائے گا. اور میں نے کئی مثالیں دی کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو کس کے معنی میں بھی آتا ہے، خاص کے معنی میں بھی ہے اور عام. تو یہ کس وقت معنی خاص ہوگا، کس وقت عام ہوگا، یہ آپ کو سیاق و سباق سے لینا ہوگا. کس سے بولو؟ ہاں اب بیٹھ جو یاد کرو، اس کو 10-15 منٹ میں پورے بھارت یاد ہو جائے گا.